ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کے تحت 51ویں حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حملوں کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے خلاف 51ویں لہر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 51ویں حملے کی جو لہر ہے اس کا نام رکھا گیا ہے یا علی بن موسیٰ الرضا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں اہم ترین جو خبر سامنے آئی ہے اس میں پاسداران انقلاب نے 51ویں لہر کا نام آغاز کر دیا ہے اور 51ویں حملے کی لہر کا انہوں نے نام رکھا ہے یا علی بن موسیٰ الرضا۔ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے اسی لہر کے تحت حملہ بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو بھی اسی لہر کے تحت نشانہ بنایا گیا ہے۔ 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت 51ویں حملے کا آغاز کیا گیا ہے۔ حملوں کے 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا ہے۔ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے مطابق الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ حملوں کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت 51ویں حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ حملوں کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت 51ویں حملے کا باقاعدہ طور پر آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ حملوں کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا۔ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو بھی اسی 51ویں لہر یعنی یا علی بن موسیٰ الرضا کے نام سے جس کا نام رکھا گیا ہے اس کے تحت ہی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے سعودی عرب کی پرنس سلطان بن عبدالعزیز ایئر بیس کے اوپر بھی امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے، جس میں وال اسٹریٹ جرنل اور مغربی میڈیا کے مطابق 5 ایئر ریفیولنگ آئل ٹینکرز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اب ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کے تحت 51ویں حملے کا آغاز کیا گیا ہے۔ حملوں کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا۔ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت حملے کا آغاز کیا گیا ہے۔ حملوں کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا ہے۔ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف 51ویں
حملے کا آغاز کیا گیا ہے اور 51ویں حملے کی لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا ہے، جس کے تحت امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ حملوں کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا ہے۔ سنو نیوز کی سکرین پر بھی آپ یہ مناظر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت 51ویں حملے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی اڈوں پر میزائل داغے جا رہے ہیں، جس میں اور اس کے ساتھ ساتھ حملوں کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت 51ویں حملے کا آغاز ہو چکا ہے۔ حملے کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا۔ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ 51واں حملہ شہید ابو القاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت 51ویں حملے کا آغاز ہو چکا ہے۔ حملے کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا۔ امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار طارق حبیب صاحب۔ طارق حبیب صاحب، دوبارہ آپ کا ٹائم لیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ تازہ ترین لہر کا حملے کا آغاز کیا گیا ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے۔ کل بھی سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں امریکی آئل ٹینکرز 5 آئل ٹینکرز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اوپر کیا آپ کا موقف ہے؟ ایران جو ہے وہ مسلسل کی بنیاد پر حملے کر رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر حملوں کی لہریں جو ہیں اس کی جاری ہیں، جنہیں وہ مختلف نام دے رہا ہے، اور ان ناموں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایران کا جذبہ کتنا بلند ہے۔ جیسے ابھی انہوں نے 51ویں لہر کو یا علی بن موسیٰ الرضا کا نام دیا ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان حملوں میں کسی طریقے کی معلومات مل رہی ہیں کہ امریکی اڈا ہے اس پر حملہ کے ساتھ ساتھ بغداد میں جو امریکی وکٹوریا وہ بھی جو ہے وہ اس وقت جل رہا ہے، اس وقت اس کی یہ پوزیشن ہے، وہاں ہو رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو انٹرنیشنل سے ابھی دیکھنے کو بتایا گیا ہے کہ ایک امریکہ کا امدادی طیارہ ہے، یعنی جس میں میڈیکل ایڈ کام کی جاتی ہے، BMG-4، وہ کنگ فیصل ایئر بیس سے ہو رہا ہے، اوکٹا سے ہوتا ہوا اسرائیل گیا اور وہاں 1 گھنٹے رکنے کے بعد وہ واپس آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانی نقصان بھی زیادہ ہے، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، جنہیں اسرائیل سے نکالا گیا ہے امریکی طیارے کے ذریعے۔ ایران کے جو حملے ہیں وہ حملے کارگر ہو رہے ہیں، وہ حملے ہدف پر جو ہے وہ اپنے اہداف کو ہٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان بھی بہت زیادہ ہے جو ابھی لایا جا رہا ہے۔ آپ صرف اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ پینٹاگون نے کانگریس کو کیا ہے، اور کانگریس کو ہے $3 کے جو ہے وہ اخراجات آئے، اور یہ وہ اخراجات ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، جو جہاز استعمال ہوئے ہیں، جو میزائل استعمال ہوئے ہیں، جو ڈرونز استعمال ہوئے ہیں۔ جو ایران کی جانب سے حملوں میں تباہی ہوئی ہے شامل نہیں ہے، جو ان کے طیارے گرے ہیں ان کی تباہی کے اخراجات اس میں شامل نہیں ہیں، وہ شامل نہیں ہیں۔ یہ صرف جو کارروائی امریکہ نے کی ہے یہ ان کے اخراجات کانگریس کو بتائے گئے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ، اور یہ 11.3 جو ایران کا سالانہ دفاعی بجٹ ہے اس سے زیادہ ہے، یعنی ایک ہفتے میں امریکہ نے ایران کے سالانہ دفاعی بجٹ سے زیادہ
جو ہے وہ ایران پر حملے کے لیے استعمال کر لیا اور اتنا اخراجات اتنے کر دیے، اس کے بعد جو تباہی کی میں امریکہ کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اس کا ابھی تک اس کے اعداد و شمار ابھی تک جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ تو ایران کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ اسرائیل کو اور امریکہ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ شروع تو تم نے کی تھی لیکن اسے ختم کرنا میرے ہاتھ میں، اور میں کب ختم کروں گا اس کا فیصلہ میں ہی کروں گا۔